شوگر، بلڈ پریشر، انگزائٹی، سٹریس، ناقص خوراک، ماڈرن لائف سٹائل، ان سب چیزوں نے مل کے مردوں کی جنسی صحت کو شدید متاثر کیا ہے۔ مردوں کو جو مسائل اپنے ازواجی تعلقات کے حوالے سے پیش آتے ہیں اس میں سب سے بڑا اریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ ہے، جسے عام زبان میں نامردی بھی کہا جاتا ہے، امپوٹنسی بھی کہا جاتا ہے۔ انسانی جسم یعنی مرد کا جسم جب اس نے سیکسول پرفارم کرنا ہوتا ہے تو کچھ فزیکل چینجز اس کی باڈی کے اندر آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پراپرلی انٹرکورس کا کام کر سکتا ہے، انٹرکورس کر سکتا ہے۔ جب وہ فزیکل چینجز نہیں آتی یعنی اس کے نفس کے اندر سختی پیدا نہیں ہوتی تو اس معاملے کو کہتے ہیں اریکٹائل ڈسفنکشن۔ اور یہ معاملہ اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کے پیچھے وہی چیزیں ہیں کہ خوراک ہماری ٹھیک نہیں، ہمارا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ میڈیسن ایسی ہیں، کچھ بیماریوں کی میڈیسن ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ڈائبٹیز ہے، بیماری خود بھی یہ مسئلہ پیدا کر رہی ہے، اس کے علاوہ آپ جو میڈیسن لیتے ہیں وہ بھی ان مسائل کی طرف ہم کو لے کے جا رہی ہیں۔ اسی طرح جو امراض قلب ہے یعنی دل کی بیماریاں ہیں ان کے اندر بہت ساری میڈیسن ایسی یوز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ اریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ بڑا خوفناک حد تک معاشرے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ اگر ایک مرد ہے اور وہ پرفارم ہی نہیں کر سکتا، اس کا جسم کسی کام کے قابل ہی نہیں ہے، تو ان گھروں کے اندر کیا فساد نہیں بچتے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ کہ جو تھوڑا سا اگر وہ اریکٹائل ڈسفنکشن نہیں ہے، تھوڑا سا وہ کر سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پری میچور ایجیکولیشن، یعنی صورت انزال جسے اردو زبان میں کہتے ہیں کہ ابھی ان کا پارٹنر جو ہے وہ اس سیٹسفیکشن سے نہیں گزرا اور مرد جو ہے وہ پہلے ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور خواتین جو بیویاں ہیں وہ اس بات کا اظہار نہیں کر پاتی، مرد حضرات بھی منہ چھپاتے رہتے ہیں، اور پھر ان کا جو سورس ہوتا ہے وہ عطائی لوگ، ایسی لوگوں کے وہ ہتھے چڑھتے ہیں جو ان کو کشتے، اسٹیرائڈز اور مختلف قسم کی ایسی چیزیں دیتے ہیں جن سے ان کے گردے، ان کا جگر اور بہت سارے مسائل جسم میں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ فردر جو ایک پرابلم ہے اسے کہتے ہیں لاس آف لیبیڈو، یعنی جسم کے اندر، انسان کے اندر سیکس کی خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں بھی کیسا عجیب ڈائلیما ہے کہ دوسرا پارٹنر جو ہے، جو آپ کی ساتھی ہے، اس کو ضرورت ہے لیکن آپ ضرورت محسوس ہی نہیں کر رہے، تو یہ بھی اب بحران بہت بڑا کریٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد آگے ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ ٹیسٹوسٹیرون کی کمی۔ ٹیسٹوسٹیرون کیا ہے؟ یہ مین مردانہ ہارمون ہے، یعنی مردوں کے اندر جو مین ہارمون ہے، جو پرائمری ہارمون ہے، سب سے امپورٹنٹ ہارمون ہے، وہ ٹیسٹوسٹیرون ہے۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون نہ صرف سیکس کے معاملات میں امپورٹنٹ ہے بلکہ اس کے باقی معاملات پر بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ کم ہوتا ہے، سب سے بڑا اٹیک جو ہوتا ہے وہ ڈپریشن کا ہوتا ہے۔ انسان ڈپریس رہنا شروع ہو جاتا ہے، انگزائٹی کا شکار رہنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر وقت تھکا تھکا رہنا، فٹیگ، ایبسنٹ مائنڈ ہو جاتا ہے، باتیں بھولنی شروع کر دیتا ہے، پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں مل کر ازواجی زندگی کو خوفناک بحران سے دوچار کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد پھر بانجھ پن ہے، یعنی اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، اریکٹائل ڈسفنکشن بھی نہیں ہے، پری میچور ایجیکولیشن بھی چلیں کچھ حد تک ٹھیک ہے، کچھ وہ لیبیڈو جو ہے وہ بھی، اس نے سیکس کی خواہش بھی پیدا ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بانجھ پن آ گیا جس میں اولاد نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد کی نعمت جو ہے اس سے محروم رکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سپرم کاؤنٹ کی کمی، یعنی جو سیمن ہے، جو مادہ منی ہے، اس کے اندر جو سپرمز ہیں، WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو اس کا پیمانہ مقرر کیا ہے وہ ہے 15 ملین سپرمز پر 1 ملی لیٹر آف سیمنز، یعنی 1 ملی لیٹر مادہ منی کے اندر 15 ملین سپرمز ہونے چاہیے، تب جا کر وہ انسان باپ بننے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر اس سے نیچے ہوں گے، 15 ملین سے نیچے ہوں گے، تو پھر وہ اس کے باپ بننے کے چانسز کم ہوتے چلے جائیں گے۔
تو یہ سپرم کا کاؤنٹ یعنی ان کی جو تعداد ہے اس کا کم ہونا. پھر اگلا ایک اور ایشو ہے, اس کو کہتے ہیں کہ سپرم کی کوالٹی کا خراب ہونا. اب ان کی شیپ ہے, ان کی موٹیلٹی ہے, یعنی وہ کتنی تیزی سے موو کرتے ہیں, اور اس کے اندر پھر اور ڈفرینٹ بیماریاں ہیں جس کے اندر ان کے سائزز کا ایشو آ جاتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے پیچھے محرکات وہی ہیں کہ خوراک ٹھیک نہیں ہے, لائف سٹائل کا مسئلہ ہے, میڈیسن ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کی, وہ آ جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو میڈیسن ہم ان کاموں کو ٹھیک کرنے کے لیے لے رہے ہوتے ہیں ان کی کوالٹی کا بھی ایشو آ جاتا ہے. اور یہ میں نے 4-5 جو چیزیں بتائی ہیں یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ پھر آگے مزید بھی چیزیں ہیں جن میں پیشاب آتا ہے تو اس کے ساتھ قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں, رات کو بندہ سوتا ہے تو اس میں کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں جو نفسیاتی طور پر کسی بھی بندے کو, کسی بھی مرد کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل کے لیے آپ اشتہار لگے دیکھتے ہیں, آپ مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اب سب لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ یہ گولی کھائیں, یہ کیپسول کھائیں اور جناب آپ ٹناٹن ہو جائیں گے, آپ ابھی گھوڑے جیسے ہو جائیں گے. جبکہ ہوتا یہ ہے کہ ان کی فوری طور پہ جو چیز اثر کرتی ہے اس کے اندر 2 چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, یا تو کچھ کشتہ جات ہوتے ہیں یا پھر اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, ویسٹرن میڈیسن کے کیمیکلز ہوتے ہیں, وہ نیچرل کہہ کے کھلا دیے جاتے ہیں. وقتی طور پہ افاقہ بھی ہوتا ہے, لیکن میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا کہ اس سے گردے سب سے زیادہ آپ کے متاثر ہوتے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ آپ کا جو لیور ہے, جو جگر ہے, کیونکہ ان دونوں اعضاء کے اندر کوئی بھی کیمیکل ہم دیکھیں گے سب سے پہلے وہ آپ کے لیور میں جائے گا. لیور کچھ چیزوں کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے, اس کے بعد وہ بلڈ میں جاتا ہے, اور بلڈ جب گردوں کے اندر فلٹر ہونے کے لیے جاتا ہے تو پھر وہاں پھر گردے متاثر ہوتے ہیں. ڈائبٹیز ریورسل کے حوالے سے میں کام کر رہا تھا تو مجھے جو تقریباً ہر بندہ جو تھا وہ اس بارے میں کان کے اندر کہتا تھا کہ سر کوئی اس کا بھی حل بتائیں کہ ریکٹائل ڈسفنکشن ہے, میرا پارٹنر سیٹسفائیڈ نہیں ہے, کہ ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے اور وہ معاملات نہیں ہو پاتے, گھروں کے اندر عجیب و غریب سی سچویشن ہے. تو اب ظاہر بات تھی کہ میری یہ فیلڈ نہیں تھی, لیکن جب یہ چیزیں میرے سامنے آئیں تو پھر اس کے اوپر ہم نے ریسرچ شروع کی, اس کے اوپر ٹیم ڈیولپ کی اور جنہوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا. تو پھر ایک یہ مردانہ کی شکل میں, اس کا نام بھی ہم نے مردانہ رکھ دیا, مردوں کی ساری مسائل کا حل مردانہ کے اندر ہے. اب یہ ایک کمبینیشن ہے 12 ہربز کا, اور یہ وہ ہربز ہیں جو صدیوں سے اس خطے کے اندر, بر صغیر پاک و ہند کے اندر حکماں بھی استعمال کر رہے تھے, وید حضرات بھی استعمال کر رہے تھے, اور یہ ہرب یہاں سے یورپ کے اندر بھی گئی ہیں. انہوں نے ان کے ایکسٹریکٹ نکال کے ان کی مزید میڈیکیشن کی اور اس کے مختلف فارمولے ڈیولپ کیے. لیکن ابھی تک بھی جو ہمارے پرانے لوگ تھے وہ ان ہربس کو ابھی بھی یوز کر رہے ہیں, اور اس کو نیچرل فارم میں یوز کر رہے ہیں, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کیمیکل پروسیس نہیں کرتے. تو ہم نے بھی فیصلہ یہ کیا, چونکہ ہمارا ایم ہے زیرو میڈیسن, کہ جو میڈیسن سے زندگی کو نکالیں. تو یہ بنیادی طور پہ مردانہ کوئی میڈیسن نہیں ہے, یہ ایک فوڈ سپلیمنٹ ہے. یہ پاؤڈر فارم میں ہے, اور اس کو آپ نے جیسے کہ آپ آرگینیکل کا جو پہلی پروڈکٹ تھی جو بریک فاسٹ تھی وہ بھی دودھ کے ساتھ آپ لیتے ہیں, اور وہ بھی فوڈ سپلیمنٹ ہے. وہ چونکہ پوری فیملی کے لیے, بچوں سے لے کے بزرگ سارے استعمال کر سکتے ہیں. مردانہ مرد حضرات کے لیے ہے, شادی شدہ لوگوں کے لیے ہیں, یا جن کی شادی ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے. اس کے اندر کیا کیا ہے تھوڑا سا میں اس پہ آپ کو بتاتا چلوں. اس کے اندر جناب سب سے پہلا جو قیمتی ترین جڑی بوٹی ہے وہ ہے سالم مصری. سالم مصری کو صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ قوت باء میں اضافہ کرتی ہے, ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بڑھاتی ہے, انگزائٹی کو کم کرتی ہے, ریلیکس کرتی ہے باڈی کو, سپرمز کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کو ٹھیک کرتی ہے, جس سے یہ بانجھ پن کی جتنی بھی آیورویدک میڈیسن ہے یا طب یونانی کی چیزیں ہیں اس کے اندر یہ بنیادی جزو ہے, اور یہ سب سے مہنگی اور قیمتی میڈیسن ہے, ہرب ہے. اس کے بعد جناب دوسرا اس کے اندر جو اس کے ساتھی ہے وہ ہے سالب پنجہ. سالب پنجہ بھی مردانہ بانجھ پن کے لیے صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے,
اور اس کو بھی ہم نے اس میڈیسن کا حصہ بنایا اور اس کا ایک خاص تناسب کے ساتھ اس کے ساتھ ہم نے اس کو ملایا، اور یہ بھی سپرمز کاؤنٹ بھی بڑھاتی ہے، ریکٹائل ڈسفنکشن کو بھی ختم کرتی ہے، پری میچور ایجیکولیشن کے اندر بھی بڑا اہم رول ادا کرتی ہے، اور باڈی کو اوور آل باڈی کا جو امیون سسٹم ہے، جو ہماری باڈی کے فنکشنز ہیں ان کو ٹھیک کرتی ہے، ہارمونز کا جو ہے بیلنس ہے اس کو بہتر بناتی ہے۔ پھر جناب اس میں گوند کتیرہ، گوند کتیرہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ گرمیوں کے اندر ہم شربتوں میں ویسے استعمال کرتے ہیں کہ یہ جسم کی گرمی دور کرتی ہے، تو یہ بھی ایک اس کا افیکٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، جو ہماری انتڑیاں ہیں، ہمارا معدہ ہے، اس کو بھی سکون دیتی ہے، اس کو بھی ہیل کرتی ہے، السر کو ہیل کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مردانہ قوت کو بھی بڑھاتی ہے۔ جو سپرم کاؤنٹ ہے، جس کو کہتے ہیں نا جی مادہ منی کو گاڑھا کرنا، تو وہ بنیادی طور پہ سپرمز کی کوالٹی اور کوانٹٹی ہی بڑھانا ہوتا ہے، تو یہ جو گوند کتیرہ ہے وہ یہ کام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ چھلکا اسپغول ہے، وہ بھی مغلظ ہے، وہ بھی اسی معاملے میں استعمال ہوتا ہے، پلس آپ جب یہ ساری چیزیں خشک ہیں، قبض کر سکتی ہیں، تو اس چھلکا اسپغول اور گوند کتیرہ اس معاملے کو ریلیو کرتے ہیں۔ پھر اس کے اندر جناب موسلی سفید ہے، اب موسلی سفید کو وائٹ گولڈ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی نایاب اور مہنگی ترین جڑی بوٹیوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کو بھی اس مردانہ کا حصہ بنایا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی تقریباً ملتی جلتی ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو سالم مصری، سالم پنجہ کے حوالے سے بتائیں، اور یعنی سپرم کاؤنٹ، ریکٹائل ڈسفنکشن، یہ پری میچور ایجیکولیشن، اور یہ جو ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہے اس کو یہ دور کرتی ہے۔ پھر جناب والا اس کے اندر سٹاوری ہے، سٹاور، اس کو کوئنز آف ہرب کہا جاتا ہے۔ ایک بڑی مشہور دوائی ہے لبوب کبیر، آپ لوگ اس کے نام سے واقف ہوں گے، اس کی بیس ہی یہ سٹاوری ہوتی ہے۔ خواتین کے جو جنسی مسائل ہوتے ہیں، جو ان کی سیکسول ہیلتھ کے مسئلے مسائل ہیں، ان تمام دوائیوں کے اندر یہ شامل ہوتی ہے، اور یہ بھی مردوں کے جو مسئلے ہم نے گنوائے ان سب کو ہیل کرتی ہے اور ان کے اندر فائدہ دیتی ہے۔ اگلی جو اس کے اندر جڑی بوٹی ہے یا ہرب ہے، اس کا نام ہے اکر کڑا، یہ ایرانی خاص طور پہ، یہ مختلف جگہوں سے آتا ہے لیکن جو ٹاپ کا ہے وہ ایران کا ہے۔ یہ جناب والا آپ کے جوائنٹ کو جو جوائنٹ پین ہے، جو جوڑوں کا درد ہے، اس کو ٹھیک کرے گا۔ مرگی کے دورے، اس کا ایک بڑا ایفیکٹ آتا ہے برین کے اوپر، مرگی کے دورے جو ہیں ان کی ڈیوریشن بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سینے میں جلن، بد ہضمی، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ یہ ایک سٹیمولنٹ ہے، دوران خون کو بھی بہتر بناتا ہے۔ جب دوران خون بہتر ہوتا ہے تو پھر ایریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ امیون سسٹم جو ہے وہ بڑا متحرک ہو جاتا ہے، جسم میں بیماریوں کے ساتھ لڑنے کی جو صلاحیت ہے، جو قوت ہے، وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ نروس سسٹم کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ جو نیوروپیتھی کے لوگ ہیں، جن کو خاص طور پہ شوگر کے مریض، جن کے پاؤں جلتے ہیں، جن کا نروز ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں، اس کو یہ ہیل کرتی ہے، اور نیوروپیتھی کی میڈیسن جو آیورویدک میڈیسن ہے ان میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اوور آل آپ کی باڈی کو ایک نیا جنم دے دیتی ہیں، اور جب یہ ساری چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو ان کا جو کمبینیشن ہے یہ ایک بڑا فائن قسم کا کمبینیشن ہے، جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو یہ ایک صحت مند جسم کی بنیاد رکھ دیتی ہیں، اور جب آپ کا جسم صحت مند ہوگا تو پھر آپ اس کے ساتھ اپنے جو باقی کام کاج ہیں وہ بھی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور جو بڑی اہم چیز ہے وہ بیج بند سرخ ہے۔ بیج بند سرخ بھی سٹیمنا بڑھاتا ہے، آپ کے مسلز کی دردیں ختم کرتا ہے، اریکٹائل ڈسفنکشن کو بھی فائدہ دیتا ہے، لبیڈو کو بھی بڑھاتا ہے، یعنی جنسی خواہش جو ہے، سیکس کی خواہش جو ہے وہ بھی بڑھاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو پری میچور ایجیکولیشن ہے اس کو بہتر بناتا ہے۔ نرو ٹانک ہے، نروس سسٹم جو ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر ہم نے شامل کیا۔ کمر درد، دادے سر کا درد، میگرین، یہ ساری چیزوں کو بھی آرام دیتا ہے۔ موسلی سفید کا میں نے آپ کو بتایا، اب اس کے ساتھ موسلی سیاہ ہے۔ موسلی سیاہ کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سپرمز کو پیدا کرتی ہے، ہیلدی سپرمز کو پیدا کرتی ہے، یعنی سپرم کا کاؤنٹ
بھی بڑھائے گی، ان کی کوالٹی بھی بڑھائے گی، اور اس طرح سے یہ بانجھ پن کے جو علاج کے اندر بڑی مفید چیز ہے۔ تو جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ مردانہ کے اندر یہ موجود ہے، تو جب ان کے سپرمز ہیلدی ہو جاتے ہیں، صحت مند ہو جاتے ہیں، اور ان کی تعداد بھی پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے وہ بے اولادی کے معاملات سے بھی باہر نکل آتے ہیں۔ پھر جناب اس میں شکاکل مصری ہے۔ شکاکل مصری جو ہے وہ بھی سپرم کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو بڑھانے کے کام آتی ہے، قوت مدافعت بڑھاتی ہے، اور مسلز جو ویک ہو چکے ہوتے ہیں، جو مسل لاس ہو چکا ہوتا ہے، اس کو بھی ریکور کرتی ہے اور مسلز کو بھی بڑھاتی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کی جو ہڈیاں ہیں ان کی منرل ڈینسٹی کو پورا کر کے ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہڈیوں میں سے صرف ہڈیاں ہماری کیلشیم کی بنی ہوئی ہیں، تو بھائی جان ہڈیاں کیلشیم کی نہیں بنی ہوئی، ہڈیاں سینکڑوں قسم کے منرل سے بنی ہوئی ہیں، اور وہ ان میں سے کوئی بھی جو منرل ہے وہ کم ہوتا ہے تو اس سے آپ کی ہڈیوں کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، آسٹیوپروسس شروع ہو جاتا ہے، آرتھرائٹس شروع ہو جاتا ہے۔ تو شکاکل مصری اس کو ٹھیک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہی سپرم کاؤنٹ کا میں نے آپ کو بتایا، پری میچور ایجاکولیشن کا بتایا، یہ ساری چیزیں آپ کی بہترین ہوتی ہے۔ تو یہ مین چیزیں تھیں جو ہم نے اس پروڈکٹ کے اندر شامل کی تھیں۔ اس کو استعمال کرنا سمپل ہے۔ 1 گلاس دودھ گرم کیجئے، اس کے اندر جب ابل جائے تو اس کا 1 چمچ اس میں مکس کر کے تو اس کو رکھ دیں، رات کو رکھ دیں۔ آج کل گرمیاں ہیں تو اس کو فریج میں رکھ دیں، اور صبح اس کو ہلا کے تو پی لیں۔ اسی طرح صبح یہ دودھ گرم کر کے اس میں 1 چمچ ڈال کے رکھ دیں، اور عصر کے ٹائم جب آپ کا خالی پیٹ ہو تو اس کو استعمال کریں۔ 2 دفعہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو بڑی تیزی سے آپ کو 10-15 دن کے اندر یہ بتائے گی کہ آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں، اور مسلسل 3 ماہ استعمال کرنے سے آپ کی بہترین فزیکل ہیلتھ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، سیکسول ہیلتھ بھی آپ کی بہترین ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خوراک بالکل ناقص ہے، تو جو چیزیں ہمیں خوراک سے حاصل کرنی ہے وہ نہیں مل رہی، تو آپ اس کا کمبینیشن بنا سکتے ہیں ہمارے آرگینیکل کے ناشتے کے ساتھ۔ صبح کے ٹائم آپ ناشتہ کر سکتے ہیں، اور عصر کے ٹائم آپ اس کو لے سکتے ہیں، تو اس کی افادیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔